الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين والطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله إلى آخر صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ رسول محترم علیہ السلام کی بارگاہ رحمت میں ادب و احترام کے ساتھ پھر ایک بار ہدیہ درود پاک پیش کریں، پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت پاک کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اللہ پاک محبوب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے، قل اے محبوب آپ کہہ دیجئے، میرے بندوں کو یہ پیغام پہنچا دیجئے، میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ ان کنتم تحبون اللہ، کہ اے لوگو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اے محبوب میرے بندوں سے کہہ دیجئے اگر میرے بندے مجھ سے محبت کرتے ہیں تو فاتبعونی، تو میرے بندے آپ کی پیروی کریں، آپ کا کہا مانیں۔ پروردگار عالم بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے۔ اللہ نے اپنی شان کریمی، اپنی شان رحیمی کے صدقے جہاں ہمیں پیدا و فرمایا، وہیں اپنے فضل سے ہماری اس زندگی کی بقا کے لیے، نشو و نما کے لیے، بڑھوتری کے لیے اللہ نے گنتی سے باہر نعمتیں پیدا فرمایا ہے، بے شمار نعمتیں پیدا فرمایا ہے اور اپنے فضل سے پیدا فرمایا ہے، اور بہت بڑی بڑی نعمتیں پیدا فرمایا ہے جس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ دنیا جس کی کوئی قیمت چکا نہیں سکتی ہے، اتنی بڑی بڑی عظیم عظیم نعمتیں اللہ نے پیدا فرمائی، اور گنتی کا معاملہ یہ ہے کہ رب قدیر و جبار خود فرماتا ہے کہ اگر تم میری دی ہوئی نعمتیں گننا چاہو تو گن نہیں سکتے ہو، اتنی نعمتیں دیا ہے۔ تو جو اپنے فضل سے اتنی نعمتیں عطا فرمائے، یقیناً وہ محبت کا حق رکھتا ہے۔ بندوں کو چاہیے کہ ان سے محبت کریں، ہم بندوں کو چاہیے کہ اپنے پروردگار سے محبت کریں، ہم بندوں کو چاہیے کہ اپنے پروردگار کا کہا مانیں۔ اور یہ سچ ہے میرے دوست کہ جب کوئی انسان کسی سے محبت کرتا ہے، یہ دنیاوی محبت کی بھی مثال کہ جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو محبت میں وہ اندھا اور بہرا ہو جاتا ہے۔ جب کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو کسی اور کی نہیں سنائی دیتی ہے، بلکہ صرف اور صرف اسی کی وہ سنتا ہے جس سے وہ محبت کیا کرتا ہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں کوئی چیز اور نہیں دکھتی ہے صرف، بلکہ اپنے آنکھوں سے اسے ہی دیکھتا ہے جس سے وہ محبت کیا کرتا ہے۔ یہ محبت کا اصول ہے کہ محبت کرنے والا اندھا ہوتا ہے، محبت کرنے والا بہرا ہوا کرتا ہے، یعنی کچھ نہیں دیکھتا ہے، نہیں دیکھتا ہے، صرف اپنے محبوب کو دیکھتا ہے، سنتا ہے، صرف اپنے محبوب کی سنتا ہے۔ تو جس پروردگار نے
اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رأفت و رحمت کے صدقے بے شمار اور بڑی بڑی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اور یقیناً ہم میں سے ہر کسی کو، ہر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے۔ کسی سے بھی پوچھیے آپ، سیدھے بولے گا کہ اللہ سے کون نہیں محبت کرتا ہے، یہ جملہ ہوگا، اللہ سے کون نہیں محبت کرتا ہے۔ اگر ان سے کہیے کہ اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں ہیں، تو جواب ملے گا اللہ سے کون نہیں ڈرتا ہے، سب کو ڈرتا ہے اللہ سے۔ میرے بھائی، یہ محبت کا اصول ہے کہ جب بندہ کسی سے محبت کرتا ہے تو محبت میں وہ اندھا اور بہرا ہو جاتا ہے۔ تو اگر ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، واقعی اللہ ہی سے محبت کرنی چاہیے، تو ہمیں بھی تو اندھا اور بہرا ہونا چاہیے نا۔ اگر واقعی ہم اللہ سے محبت کے دعویٰ میں سچے ہوتے تو ہم کسی کی نہیں سنتے، صرف اپنے پروردگار کی سنتے، پر ہم بہتوں کی سنتے ہیں، رب کی نہیں سنتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ محبت کے دعوے میں ہم جھوٹا ہے، محبت کا جو دعوے دار ہے وہ جھوٹا ہے۔ وہ اگر محبت میں صداقت ہوتی، سچائی ہوتی تو اپنے محبوب کی سنتا وہ۔ اگر محبت میں صداقت ہوتی اور سچائی ہوتی تو وہ اپنے محبوب کو دیکھتا۔ اور یاد رکھیے، ہر محبت کی علامت ہوتی ہے، تو کوئی بندہ رب سے محبت کرے گا تو اس محبت کی علامت کیا ہوگی؟ اللہ فرماتا ہے فاتبعونی۔ اللہ سے محبت کی علامت یہ ہے کہ رب سے محبت کرنے والا اللہ کے محبوب کی پیروی کرے، اللہ کے محبوب کا کہا مانے، اللہ کے محبوب کے طور طریقے کو اپنائے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو جانے اور اس پر عمل کرنے کی نیک کوششیں کرے۔ رب سے محبت کی یہ علامت ہے۔ میرے دوست، ہر انسان کو، ہر مخلوق کو رب سے محبت کرنا چاہیے، ہر مخلوق کو اپنے خالق سے محبت کرنا چاہیے، ہر مخلوق کو اپنے رازق و رزاق سے محبت کرنا چاہیے۔ اور محبت کی علامت کیا ہے؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیروی ہو۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کیا ہے؟ رسول اللہ کا طریقہ کار کیا رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مکی اور مدنی زندگی کیا رہی ہے؟ یہ ہمارے اور آپ کے لیے، ہر بندے خدا کے لیے، بالخصوص اہل ایمان کے لیے، بالخصوص اہل ایمان کے لیے رسول اللہ کی مکی اور مدنی زندگی جاننا ضروری ہے، چونکہ بغیر پیروی مصطفیٰ کے رب سے محبت کی دعوے داری میں وہ سچا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا ضروری ہے۔ تو پیروی کرنے سے پہلے پیروی کا جاننا ضروری ہے۔ اور جانتے ہیں جو بندے خدا نصیب کا بڑا بلند ہوا کرتا ہے، وہ بہت اونچی قسمت والا ہوا کرتا ہے، وہ بہت اعلیٰ قسمت والا ہوا کرتا ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و سیرت پر محبتوں کے ساتھ عمل کیا کرتا ہے۔ جانتے ہیں اس کا صلہ کیا ملتا ہے؟ اس کا انعام کیا ملا کرتا ہے؟ رب فرماتا ہے یحببکم اللہ۔ اے محبوب، آپ یہ بھی کہہ دیجئے کہ میرے جو بندے آپ کی پیروی کریں نا، اس پیروی کا انعام یہ ہے کہ یحببکم اللہ۔ آپ کہہ دیجئے کہ محبوب کہ تمہارا رب تم سے محبت کرے گا۔ سبحان اللہ۔ اگر تم میری پیروی کرو گے نا، اگر تم میری سنتوں کو جان کر عمل کرو گے نا، اگر میرے کہے سے تم اپنے نفس کو مارو گے تو تمہارا خالق تم سے محبت کرے گا۔ میں نے کئی جگہ کئی مرتبہ کہا کہ ادھر سے محبت کی دعوے داری بہت آسان ہے، لیکن محبت تب پختہ ہوتی ہے، محبت تب بار آور ہوا کرتی ہے، محبت تب پھلدار ہوا کرتی ہے، محبت پر تب نفع بخش ثابت ہوا کرتی ہے جب محبوب کہہ دے کہ ہاں وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ جب تک محبوب نہ کہے تو یہ دعویٰ ہی ہے،
اس میں کوئی کمال نہیں ہے، لیکن محبوب اگر کہہ دے کہ ہاں وہ مجھ سے محبت کرتا ہے تو یہ محبت اس انسان کو کمال تک پہنچا دیا کرتا ہے۔ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اور پھر ہر محبوب ہر محب کی یہ خواہش ہوا کرتی ہے، ہر محبت کرنے ہر محب یہ چاہتا ہے کہ میرا محبوب پاک صاف رہے، صاف ستھرا ہو۔ جی، میرا محبوب صاف ستھرا ہو، مزکا و مصفا ہو، ایک دم پاک و صاف ہو، تو یقیناً اللہ جس سے محبت کرے گا اور مزید کیا انعام دے گا؟ رب قدیر جبار اپنے محبوب سے فرماتا، اے محبوب یہ بھی کہہ دیجئے یغفر لکم ذنوبکم، جب رب تم سے محبت کرے گا تو پھر پروردگار تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ سبحان اللہ، چونکہ رب قدیر و جبار گنہگاروں سے محبت نہیں کرتا ہے، داغداروں سے محبت نہیں کرتا ہے، دھبے والوں سے محبت نہیں کرتا، اور جس سے محبت کرتا ہے اپنے فضل سے اسے پاک و صاف فرما دیا کرتا ہے۔ میرے دوست، اس کے تناظر میں ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ حدیث پاک رسول پاک علیہ السلام کی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ آقا کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، اس کے ہاتھ کی انگلی میں پیتل کی انگوٹھی تھی۔ کس کی انگوٹھی تھی؟ پیتل کی۔ اب آئیے، اب پیروی کیا چیز ہے اس کو سنیے، اب تک مجمل تھا، بس صرف سنے جا رہے تھے کہ پیروی میں بہت پیروی ہے کیا، وہ سنیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، ان کے ہاتھ کی انگلی میں پیتل کی انگوٹھی تھی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں بتوں کی بو پاتا ہوں۔ اس دور میں چونکہ پیتل سے بت بنائے جاتے تھے، خود ساختہ معبودان باطل کی تخلیق ہوا کرتی تھی، لوگ اپنے ہاتھوں سے بنا کر جو پوجتے تھے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا، اسے کھول کر پھینک دیا وہ شخص۔ پھر دوسرے دن آمد ہوئی، اس کی لوہے کی انگوٹھی پہن رکھا تھا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں جہنمیوں کی بو پاتا ہوں؟ وہ آدمی سمجھ گیا کہ یہ انگوٹھی جو میں پہنا ہوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند نہیں ہے۔ لوہے کی انگوٹھی پہنا تھا۔ رسول اللہ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا اور کیا بتایا کہ مجھے کیا ہو گیا کہ میں جہنمیوں کی بو پاتا ہوں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے میں فرمایا کہ لوہا، پیتل، تانبا استعمال کرنا جہنم میں جانے کا سبب بنے گا۔ لوہا، تانبا، پیتل استعمال کرنا یا دھات کا کوئی سامان زیور کی شکل میں استعمال کرنا، انگوٹھی کی شکل میں استعمال کرنا، یہ جہنم میں جانے کا سبب ہوگا۔ یہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چونکہ انہیں محبت تھی، اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ محبوب کی سنے وہ، محبت کا تقاضا یہ ہے کہ محبوب کو دیکھے وہ، محبت کا تقاضا یہ ہوا کرتا ہے محبوب کی رضا حاصل کرنے کی ہر ممکن کوشش کرے۔ تو انہیں رسول اللہ سے محبت تھی، محبت یوں کر کے دکھایا، اسے بھی پھینک دیا۔ پھر ایک موقع پہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر آیا، اس کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی تھی۔ غور سے سماعت فرمائیے گا، ایک ایک لفظ کا حساب، اگر مخلص ہوں اپنے پیغام پیش کرنے میں، یہ پیغام پیش کرنے میں، قیامت میں سب منہ سے ایک ایک لفظ کا حساب لیا جائے گا۔ یاد رکھیے گا، ممبر رسول کو کھلونا نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا، یہ کھلونا نہیں ہے، یہ بہت اونچی چیز ہے اس دنیا کے لیے، بہت اونچی چیز ہے۔ یہ سونے کی انگوٹھی پہن کر کے آیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت نے دیکھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نکالا اور پھینک دیا۔ اس کے ہاتھ کی سونے کی انگوٹھی نکالا اور پھینک دیا۔ پھر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو واضح و نصیحت فرمانا تھا، آقا کریم علیہ السلام نے واضح و نصیحت فرمایا۔
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لے گئے۔ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لے گئے تو کسی کہنے والے نے کہا کہ خذ خاتمہ کا وانتفع بہ، انگوٹھی جسے رسول پاک نے پھینک دیا نا اسے اٹھا لو، اس سے نفع حاصل کرنا، کوئی دوسرے کام میں استعمال کرنا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں ہے کہ سونا تم پہنو، تم مت پہننا، تم اسے استعمال مت کرنا، اٹھا لو کسی دوسرے کام میں، تم اسے صرف کرنا، خرچ کرنا، دوسرے کام میں لگانا۔ تو وہ چونکہ رسول اللہ سے محبت کرنے والے تھے، دین کی محبت تھی ان کے دل میں، آخرت کی فکر تھی، انہیں پتہ تھا کہ اگر مصطفیٰ ناراض تو رب ناراض ہیں، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت رضائے مصطفیٰ کے بنا اللہ کی رضا حاصل نہیں کر سکتی ہے۔ رضائے مصطفیٰ کے بنا رب کی رضا نہیں ہے، جہاں مصطفیٰ کی رضا ہے وہاں رب کی رضا ہے۔ اگر مصطفیٰ ناراض ہیں تو پھر رب قدیر و جبار ناراض ہے۔ مشورہ دیا کہ آپ اٹھا لیجئے، کسی دوسرے کام میں استعمال کیجئے گا، تو اللہ کے اس بندے نے، اس وفادار نے، اس جنتی نے، مصطفیٰ کے اس سچے غلام نے فرمایا کہ رسول پاک علیہ السلام نے جس چیز کو پھینک دیا ہے میں اسے اٹھا نہیں سکتا، چونکہ مصطفیٰ نے پھینک دیا ہے۔ اب جب مصطفیٰ نے پھینکا ہے تو میں اسے اٹھا نہیں سکتا۔ اس کے حوالے شرعی مسائل سنیے۔ آج کی تاریخ میں ہمارے ہاں کڑا کا استعمال، لوہے کا استعمال عام ہوتا جا رہا ہے، جی سونا چاندی کا بھی استعمال۔ یاد رکھیے مردوں کے لیے ایک انگوٹھی کی اجازت ہے، انگوٹھی پہننا سنت نہیں ہے۔ انگوٹھی، ایک انگوٹھی وہ بھی چاندی کی، معمولی مقدار کی پہننا عام لوگوں کے لیے سنت نہیں ہے۔ ہاں کوئی وقت کا مفتی ہے، اگر اس میں مہر لگاتا ہو، اگر اس انگوٹھی میں نقش اگر کیا ہوا ہے، وہ سلطان وقت ہے، وقت کا بادشاہ اگر ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے انگوٹھی پہننا اس نیت سے کہ اس سے ہم اسٹامپ کام لیں گے، مہر کا کام لیں گے، وہ سنت ہے۔ پر عام طور پہ ہم اور آپ جو پہنتے ہیں انگوٹھی پہننا سنت نہیں ہے۔ چاندی کی ایک انگوٹھی پہننے کی اجازت ہے، اجازت ہے۔ سونا تو مرد کے لیے حرام۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اس حدیث پاک کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک موقع پہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ میں ریشم لیا اور دوسرے ہاتھ میں رسول پاک علیہ السلام نے سونا لیا، اور فرمایا کہ یہ دونوں چیزیں حرام، حدیث کے الفاظ ہیں حرام لذکور امتی، کہ ریشم اور سونا میری امت کے مردوں کے لیے حرام ہے۔ پیتل، لوہا، تانبا یہ تو مرد اور عورت دونوں کے لیے حرام ہے زیور کی شکل میں استعمال کرنا۔ عورتوں کے لیے سونا چاندی کی مکمل اجازت ہے۔ مرد کے لیے اگر کوئی شوق رکھتا ہے کہ انگوٹھی پہنیں گے تو ایک چاندی کی معمولی مقدار کی انگوٹھی، ایک نگینہ والی پہننے کی اجازت ہے، سنت نہیں ہے، پہن سکتے ہیں۔ وہ بھی سنت طریقہ یہ ہے کہ جب انگوٹھی پہنیں تو نگینہ ہتھیلی کی طرف ہونا چاہیے، یہ سنت ہے۔ یہ ہتھیلی آپ کا، آپ کی ہتھیلی یہ ہے، نگینہ ادھر ہونا چاہیے۔ مرد پہنے تو نگینہ ہتھیلی کی طرف، عورت انگوٹھی پہنے تو نگینہ پشت کی طرف، چونکہ انگوٹھی کہ زینت ہے اور انگوٹھی میں نگینہ اور زینت بخش ہے، اور زینت مرد کے لیے نہیں بلکہ زینت عورتوں کے لیے ہے، مرد کے لیے زینت حرام ہے۔ آپ کو شوق اگر ہے تو ایک انگوٹھی پہنیے، آپ چاندی کی معمولی مقدار کی انگوٹھی پہنیے، ایک نگینے والی پہنیے، دو نگینے والی انگوٹھی پہننا حرام ہے۔ میرے دوست، آج کی تاریخ میں کئی گارجین بھی اپنے بچوں کو کڑا پہناتے ہیں، لوہا پہنا دیا کرتے ہیں، اور بہت محبت کرتے ہیں تو سونا چاندی کا ہار نہ جانے کیا کیا پہنا دیا کرتے ہیں۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں، بتاؤ میرے دوست ہم کس کی رضا کے لیے ہم کر رہے ہیں؟
کس کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں؟ اور ایک باباؤں کا ہور چلا ہے، جاہلوں کا، گواروں کا ہول چلا ہے جی، انگوٹھی پہ انگوٹھی، لوہا لکڑ سب پہ۔ اور یاد رکھو دین کا فیصلہ ہے کہ جو چیز ناجائز ہے اس چیز کا بیع و شراء، خرید و فروخت بھی ناجائز ہے۔ جب لوہے کی انگوٹھی، پیتل کی انگوٹھی، تانبے کی انگوٹھی پہننا حرام ہے تو جو اس کا بزنس کرتا ہے وہ حرام کام کا بزنس کرتا ہے، گویا کہ وہ حرام کام کا دوسروں کی مدد کرتا ہے، وہ حرام کام کے لیے درست نہیں ہے۔ لیکن جگہ جگہ دکان، اور ہمیں چونکہ قرآن پڑھنا ہے نہیں، اللہ نے شفا قرآن میں رکھا ہے۔ اب رہا معاملہ راحت و تکلیف کا، تو زندگی ہے تو کبھی تکلیف ہوگی ہی، اگر تکلیف نہ ہو تو راحت کا مزہ کہاں سے؟ اگر تکلیف نہ ہو تو آرام کا مزہ کہاں سے؟ آرام کا مزہ تو انسان کو تبھی ملا کرتا ہے جب اس کی زندگی میں تکلیف آیا کرتی ہے، جب مصیبتیں گھرتی ہیں، اور جب مصیبتیں چھٹتی ہیں گر کر کے تو انسان راحت کی سانس لیا کرتا ہے۔ اس وقت اسے سمجھ میں آتا ہے کہ آرام کسے کہتے ہیں، اور جس کو مصیبت آئے ہی نہ جس پر، وہ کیا جانے کہ آرام کیا چیز ہے، وہ کیا جانے کہ راحت کیا چیز ہے۔ میرے دوست، ہم میں سے ہر کوئی اپنا اپنا جائزہ لے۔ سسرال والوں کو خوش کرنے کے لیے سونے کی انگوٹھی پہنتے نا جی، پہن لیتے ہیں۔ گرل فرینڈ کو خوش کرنے کے لیے نہ جانے کیا کیا ہمارے کتنے نوجوان پہنا کرتے ہیں۔ اللہ کے واسطے رحم کرو اپنے اوپر۔ یہ رونے کی گھڑی ہے، رونے کی گھڑی ہے کہ جن سے محبت کرنی چاہیے ان سے محبت نہیں کرتے، جنہیں اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہیے ان کو ہم نہیں دیکھتے، اپنے کانوں سے جن کی سننا چاہیے ہم ان کی نہیں سنا کرتے، کسی اور کی سنا کرتے ہیں، کسی اور کو دیکھا کرتے ہیں۔ ایک انگوٹھی، اب رہا معاملہ فلاں صاحب فلاں جگہ، ایک کبھی 2 دن پہلے کی بات ہے، ایک لڑکا کڑا پہن کر کے کڑا پہنا ہوا تھا لوہا، چونکہ کڑا پہننے کا مطلب ہے کہ وہ تھوڑا سا ہے، وہ بل بوتا والا ہے۔ وہ میں نے کہا بابو یہ درست نہیں ہے بیٹا، ایسا ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ تو چونکہ ان جاہلوں نے، گواروں نے، ان جاہلوں نے اور جاہل باباؤں اور گواروں نے تو یہ سکھایا، چونکہ وہ تو جاہل ہیں، تو انہوں نے کہا کہ حضرت صادق اہل بیت اطہار میں سے ایک بڑی ذات ہے نا، ان کے نام پہ پہنے ہم کہ معاذ اللہ استغفر اللہ۔ رسول اللہ نے جسے حرام کہہ دیا ہے، رسول اللہ نے جس کو اپنے ہاتھوں سے نکال کر کے پھینک دیا ہے، حضرت امام صادق وہ استعمال کر سکتے ہیں؟ بے وفاؤں کو مصطفیٰ والا نہیں کہا جا سکتا، غداروں کو مصطفیٰ والا نہیں کہا جا سکتا۔ بابو تم جانتے نہیں ہو، جس نے تمہیں سمجھایا ہے وہ ان پڑھ ہے، وہ گنوار ہے۔ جیسے ہمارے اس دیش میں آج کی تاریخ میں نیتا بننے کے لیے تعلیم کی ضرورت نہیں ہے، ایسے ہی بابا بننے کے لیے بھی تعلیم کی ضرورت نہیں ہے۔ نیتا بھی جاہل ہیں، بابا بھی جاہل ہے، پر میں سب نیتاؤں کو نہیں کہتا، کچھ نیتا ہیں جن کے پاس اونچی اور اچھی تعلیم ہے، ایسے ہی کچھ بابا بھی ہیں جن کے پاس اونچی اور اچھی تعلیم ہے، لیکن اکثریت جاہلوں کی ہے، اکثریت ان پڑھوں کی ہے، گواروں کی ہے۔ کیا یہ سچ نہیں ہے؟ ہر مومن جانتا ہے کہ نماز مومن پر فرض ہے، لیکن ایک ڈھونگی بابا نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا ہے، اس سے دین کو کوئی مطلب نہیں ہے، لیکن اس کو ہم نے آپ نے بابا بنا رکھا ہے، اس کو جی ہم نے آپ کو بابا بنا رکھا ہے۔ اللہ سے محبت کیجیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیجیے، پرہیز کیجیے ان چیزوں سے۔ میں اپنے تمام دوستوں سے کہنا چاہتا ہوں، قبر کی تنہائی میں تمہارا وہ ڈھونگی بابا نہیں ہوگا، وہ جعلی بابا نہیں ہوگا، وہ کمانے کھانے والا بابا نہیں ہوگا، اور کسی سے قبر کی تنہائی میں یا عمل کی جب دنیا کھلے گی، جب عمل کی پوتھی کھلے گی تو یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ کس بابا کی تم پیروی کرتے تھے، پوچھا یہ جائے گا یہ لسٹ دیکھو، مصطفیٰ کی مکی زندگی ہے، یہ مدنی زندگی ہے، بتاؤ تمہاری زندگی مصطفیٰ کی زندگی سے میل کھاتی ہے کہ نہیں کھاتی ہے؟ رسول اللہ کی مکی زندگی کی پیروی تمہاری زندگی میں ہے کہ نہیں ہے؟ مدنی زندگی کی پیروی تمہاری زندگی میں ہے کہ نہیں ہے؟ وہاں تو یہ پوچھا جائے گا نا، یہ پوچھا جائے گا کہ کس بابا سے یہ تم نے لیا تھا، یہ
کس بابا سے لیا تھا تم نے؟ کس بابا نے تمہیں پھونک مار کر کے دیا تھا؟ اللہ کا واسطہ ہے ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کیجیے میرے نوجوانوں۔ اللہ سے محبت کرو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو۔ اگر تمہارے گلے میں اس طرح کی خوبصورت چیزیں ہیں تو اللہ کے واسطے نکال دو۔ رسول اللہ نے فرمایا ہے، مجھے کیا ہو گیا میں کہ جہنمیوں کی بو پاتا ہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا ہے کہ اس طرح کی چیزیں زیور کی شکل میں، انگوٹھی کی شکل میں استعمال کرنا جہنم میں جانے کا سبب بنے گا۔ یہ یعنی یہی انگوٹھی کہاں لے کے جائے گی آپ کو؟ یاد ہے؟ بابا اس وقت نہیں، بابا تو پہلے پہنچے ہوں گے وہاں۔ بابا کو تو پورا قلعہ میں گھیر دیا جائے گا، جہنم کی آگ کے قلعہ میں ایسے باباؤں کو گھیر دیا جائے گا۔ پھر پیچھے پیچھے آپ جائیں گے، چونکہ بابا جب جائیں گے تو بابا کے پیچھے پیروی کرنے والا جائے گا نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹل فیصلہ ہے کہ ہر شخص کا حساب و کتاب اسی کے ساتھ آخرت میں ہوگا، دنیا میں جس سے وہ محبت کیا کرتا تھا۔ اگر ایسے ڈھونگی باباؤں سے محبت کرو گے، حساب کتاب تو انہی کے ساتھ ہوگا نا جی۔ تب جب بابا کنواں میں بند رہیں گے تو بابا کے پیروکار کہاں جائیں گے؟ کھلے میدان میں، مرغزار وادی میں جی، یاقوت اور زمرد کے محلات میں نہیں، اسی کنواں میں بابا کے پیروکار بھی جائیں گے۔ میرے بھائی، اللہ کا واسطہ ہے، اپنے پروردگار سے محبت کیجیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیجیے، بڑا نفع بخش ہوگا، بڑا نفع بخش ہوگا جی۔ ان ڈھونگی کے چکر چھوڑیے، اور یہ جو دھوکہ دیا جاتا ہے نا کہ یہ پہنو گے تو یہ درد نہیں ہوگا، یہ کبھی نہیں ہوگا یار۔ اللہ اس کے رسول کے علاوہ کسی کو علم یقینی نہیں ہے۔ علم یقین اللہ کو ہے اور اللہ کی عطا سے رسول اللہ کو ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت یہ کہہ نہیں سکتی ہے کہ یہ کام کرو گے تو یہ ہو جائے گا۔ سب کو یہی کہتا ہے کہ یہ کام یہ کیجئے، انشاءاللہ اگر اللہ چاہے گا تو اس کو کامیابی کا ذریعہ بنا دے گا پروردگار عالم جی۔ اب وہاں تو بالکل 100% گارنٹی ہے بھائی، دادا بابا سب اب ایک دم اسٹیج بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ کے واسطے ایسے نہ کرو میرے بھائی۔ رب ناراض ہو جائیں، مصطفیٰ ناراض ہو جائیں تو دنیا کی رضا لے کے کرو گے کیا آپ؟ اگر مصطفیٰ ناراض ہو جائیں، زمانے والے اگر راضی رہیں تو زمانے والی کی رضا کیا کام دے گی آپ کو؟ مصطفیٰ ناراض ہو جائیں، زمانے والے اگر آپ سے خفا اگر راضی ہو اور خوب چاروں طرف سے بس واہ وہی ہو تو اس واہ وہی سے آپ کو کچھ نفع ملنے والا نہیں ہے۔ اس لیے ان چیزوں پہ کنٹرول کیجئے، اور ساتھ ہی ساتھ چھوٹے بچوں کو بھی ان چیزوں کے استعمال سے بچانے کی کوشش کیجئے۔ مسئلہ ہے کہ لڑکوں کو سونے چاندی کے زیور پہنانا حرام ہے، اور جس نے پہنایا وہ گنہگار ہوگا، چونکہ وہ باشعور نہیں، بے شعور بچہ، وہ کیا جانتا ہے کہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے؟ جو پہنائے گا اس کا ذمہ دار وہ ہوگا۔ تو کیا ہم چاہیں گے کہ ہم جہنم میں جائیں جی؟ ارے یار، ادھر سے اس پار سے لے کے آتا ہے فورن کنٹری کا، ای والا نہیں، جب اس پار آ جاتا ہے تو پھر اس گلی سے گزرتے ہوئے جاتا ہے تو بولتا ہے کہ ہم سب لفڑا پھڑا کچھ نہیں کرتے، ہم ایک دم نہیں، ہم پاک صاف آدمی ہیں، ہم کسی کو کچھ نہیں کرتے۔ جو لے کے آتا ہے، ہم تو اس معاشرے کے فرد ہیں بھیا، اس معاشرے کے فرد ہیں۔ جو پی کر کے بھی رہتا ہے تب بھی کہتا ہے کہ ہم بہت اچھا آدمی، ہم وہ سب لفڑا جھگڑا میں نہیں رہتے کبھی جی۔ اب اس معاشرے میں ہم لوگ پلنے والے ہیں، ہمیں اپنی حفاظت کی کوشش کرنی ہے۔ جب ہر کوئی اس کا نگہبان ہوگا، اپنا نگہبان ہوگا، تو الحمدللہ رب قدیر و جبار کی رحمتوں کا وہ حقدار ہوگا، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سائے برکت کا وہ یقین حقدار ہوگا۔ جانیے اور ضرور جانیے میرے بھائی، ضرور جانیے، دین سیکھیے، دین پر عمل کیجیے، نفس کو ماریے، کسی ایرو غیرو نتھو خیرو کو نہ سن کر کے دین کے حوالے اپنی زندگی گزارنے کی نیک کوششیں کیجیے۔ کہ ابھی کشمیر کی گھاٹی میں جو نردوش بے قصور سیاحوں کی جو نرمم ہتیائیں ہوئی اور قتل ہوا، ان کی جانیں گئیں، ہمیں بھی اس کا دکھ ہے۔ ہم کڑے شبدوں میں سخت الفاظ میں اس کی مذمت کرتے ہیں، اور حکومت وقت سے یہ بھی مطالبہ ہے
واقعی جو اس کے مجرم ہیں، واقعی جو ہیں، انہیں کیفر کردار تک پہنچایا جانا چاہیے، اور یہ بھی مطالبہ ہے کہ اس کا ذمہ دار کون ہے وہ بھی متعین ہونا چاہیے، چونکہ ذمہ داری لینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو مرکزی حکومت کی، حکومت وقت کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ یہ بھی طے کرے کہ اس طرح کے واقعات کا ذمہ دار کون ہے۔ میرے بھائی، دین سیکھیے، عمل کیجئے، میں آپ کے لیے دعا کروں، آپ میرے لیے دعا کیجئے، اور ای والا تھوڑا سا دیکھیے گا، ہے نا، کہ رضا کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی نیک کوششیں کیجیے۔ اللہ پاک اپنے محبوب کی رحمت کے صدقے ہم تمام اہل ایمان، مرد و عورت، بچے بوڑھوں کو رسول پاک علیہ السلام کی سنتیں جاننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق سعید عطا فرمائے۔